وہ دن جب زمین کانپ اٹھے گی، وہ دن جب نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، اور نہ کوئی سفارش بغیر اجازت کے ہوگی، وہ دن جب انسان اپنے بھائی ماں باپ سے بھاگے گا، وہ دن جب ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی اور وہ پکارے گا نفسی نفسی، اور ہر انسان ننگے پاؤں ننگے بدن خوف سے کانپتے ہوئے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ آج بات کرتے ہیں حشر کے دن اور اس کے مراحل کی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو من علیہا فان، جو کچھ بھی اس زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ قرآن و احادیث میں 2 مرتبہ سورہ اسرافیل پھونکنے کا ذکر ہے۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے تو پوری کائنات ختم ہو جائے گی، لوگوں پر بے ہوشی طاری ہوتے ہوتے موت واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد زلزلہ کی کیفیت ہوگی، زمین اپنے اندر کی چیزیں نکال دے گی، سمندروں کو آگ لگ جائے گی، یہ قیامت کی ابتدا ہوگی اور سب لوگ دیکھیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین مخلوق وہ ہوگی جن پر قیامت قائم ہوگی، کیونکہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ جس کے دل میں معمولی سا بھی ایمان ہوگا اسے موت دے دیں گے تاکہ وہ اس خوفناک دن کو نہ دیکھ سکے۔ جب ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا تو جب اللہ چاہیں گے ایک نئی زمین، نیا آسمان اور فرشتوں کو پیدا کریں گے۔ اس نئی زمین پر پہاڑوں، سمندروں، درختوں اور عمارتوں کا نام و نشان تک نہ ہوگا، بلکہ وہ سفید، ہموار اور چٹیل ہوگی اور اللہ کے نور سے روشن ہوگی۔ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اور اس پر گوشت چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو ہر شخص کی روح کو اس کے جسم کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور اس کے شعور اور اس کی یاداشت کا دنیاوی سلسلہ بحال کر دیا جائے گا۔ سورۃ المعارج کی آیت نمبر 41 میں اللہ نے فرمایا ہم قادر ہیں اس پر کہ ان کو ہٹا کر ان سے بہتر لوگ لے آئے۔ اسی طرح سورۃ الواقعہ میں فرمایا ہم نے تمہارے مابین موت کو ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری مانند بدل کر لائیں۔ اشارہ ہے اس طرف کہ جسم دنیاوی جسم جیسے ہوں گے لیکن صلاحیتوں اور برداشت کے حوالے سے کہیں بڑھ کر ہوں گے۔ تمام انسان قبروں سے ایسے بے لباس اٹھ کھڑے ہوں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تو فرمایا یا رسول اللہ، کیا مرد و خواتین سب ہی کیا ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ نبی کریم نے فرمایا عائشہ، معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، لوگوں کے ذہنوں میں گمان تک بھی نہیں آئے گا کہ وہ دوسروں کو دیکھیں۔ سور پھونکنے کے بعد کا دوسرا بڑا واقعہ سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر دوسرے انبیاء، پھر شہداء، علماء اور اہل ایمان اٹھیں گے، پھر منافق، کفار، مشرکین اور فاجر اٹھیں گے۔ ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے، کوئی اندھا، کوئی لنگڑا، کوئی چیونٹی کی شکل میں اور کوئی سر کے بل اٹھے گا۔ اہل ایمان اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے، شہداء اپنے بہتے ہوئے خون کے ساتھ، اور احرام میں فوت ہونے والا حاجی تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، ایک اسے پیچھے سے ہانکتا ہوا لے کر جائے گا اور دوسرا گواہ کے طور پر ہوگا۔ سب کو حشر کے میدان کی طرف چلنا ہوگا جو نئی زمین پر موجود ہوگا۔ روایت میں ہے کہ یہ ملک شام کا علاقہ ہوگا، واللہ عالم۔ جو لوگ اپنی قبروں سے اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے وہاں پہنچیں گے، جو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے اور کچلے جا رہے ہوں گے، جو لوگ سر کے بل اٹھیں گے وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہ سفر طے کریں گے۔ اہل ایمان اپنے اعمال کے مطابق پہنچیں گے، بعض پیدل ہوں گے اور بعض لوگ اونٹوں پر سوار ہوں گے۔ ساری مخلوق ایک ہی سمت میں رواں دواں ہوگی کہ آج امتحان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ شدید غضب کی حالت میں زمین اور آسمان کو اپنی مٹھی میں لے کر سوال کریں گے کہ دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں، دنیا میں متکبر بننے والے کہاں ہیں۔ ایک طویل سناٹے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کے روز بادشاہی صرف اللہ قہار کی ہے۔ پھر اعلان ہوگا مجرموں، آج کے تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ سورج، آگ، ستاروں، بتوں کی پرستش کرنے والے اور منافق و مرتد کا گروہ ایک طرف اور دوسری طرف اہل ایمان ہوں گے جو اپنے اعمال کے مطابق گروہ میں ہوں گے۔ ان سب کی نظریں آسمان کی طرف ہوں گی۔ یہ ایک ایسا دن ہوگا جس کی سختی بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ سورج 1 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، لوگوں کے اعمال ان کے چہروں سے آیا ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کوئی تھوڑی تک، اور کوئی اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔
اور نیک بندوں کا پسینہ صرف پاؤں کے تلووں تک ہوگا۔ پسینہ آنے کے بھی دو سبب ہوں گے، ایک سورج کی تپش سے ہوگا لیکن اس سے موت نہیں آئے گی، اور دوسرا سبب یہ ہوگا کہ میدان حشر میں جہنم کو لایا جائے گا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو تھامنے کے لیے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ لوگ ایک طویل عرصہ تک اس دہشت ناک صورتحال میں کھڑے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ 40 سال تک اس صورتحال میں رہیں گے۔ یوم حشر کا تیسرا بڑا مرحلہ شفاعت عظمیٰ کا ہوگا۔ جب لوگ طویل مدت تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور جنت میں جگہ دی۔ آپ اللہ سے سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع کر کے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے نہ کبھی ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا۔ مجھ سے جنت میں نافرمانی ہو گئی تھی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے درخواست کریں گے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے۔ اس کے بعد لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے پاس جائیں گے، وہ بھی سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے۔ تو پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس آئیں گے، جو انہیں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیں گے۔ لوگ نبی کریم کے پاس آ کر سفارش کی درخواست کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں، میں ہی آج کے روز سفارش کے لائق ہوں۔ پھر اللہ کے حکم سے براق کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود پر پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں 7 دن اور 7 رات پر مشتمل اللہ کو ایک طویل سجدہ کریں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ جب اللہ کا غصہ کم ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد، سر اٹھاؤ اور سوال کرو، آج سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، اور یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود سے میدان حشر میں واپس تشریف لائیں گے اور لوگوں کو حساب کتاب شروع ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہمراہ میدان حشر میں نزول فرمائیں گے۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوا، اور اس دن تیرے رب کی عرش کو اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ عدالت الہی قائم ہو جائے گی۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں نامہ اعمال تقسیم کریں۔ مومنین کے دائیں ہاتھ میں اور کفار اور مشرکین کو پشت کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ سب سے پہلے حقوق اللہ میں پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ نعمتوں میں پہلا سوال ٹھنڈے پانی سے متعلق ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ نمبر 1 عمر کا حساب، نمبر 2 اپنی جوانی کیسے گزاری، نمبر 3 مال کا حساب دو، نمبر 4 مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، نمبر 5 جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ اللہ تعالیٰ براہ راست سوال اور جواب کریں گے۔ مشرکین سے جب ان کے شرک کے متعلق پوچھا جائے گا تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نے کبھی شرک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو بلائیں گے، مشرک پھر انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس دور کے انبیاء کو بلائیں گے، مشرک پھر انکار کر دیں گے، اور پھر اللہ کے حکم سے ان کی جلدوں سمیت تمام جسمانی اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے کہ تم ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہو، جس پر وہ جواب دیں گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا کر دی ہے جس نے باقی ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے۔ اس روز کوئی دوستی کام نہ آئے گی، کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، کوئی معاوضہ قبول نہ کیا جائے گا۔ سورۃ الانبیاء کے مطابق وہ کوئی بات نہ کر سکیں گے سوائے اس کے جسے رحمان کی طرف سے اجازت مل جائے۔ مشرکین کے معبود انہیں جھوٹا قرار دے دیں گے۔ پیشوا، پیر، فقیر اپنے پیروکاروں سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے، اور شیطان اپنے پیچھے چلنے والوں کو ملزم ٹھہرا کر اظہار لا تعلقی کر دے گا۔ اس کے بعد روز محشر کا چوتھا بڑا واقعہ حوض کوثر کا اللہ کی طرف سے ظاہر ہونا ہوگا۔ یہ حوض کوثر میدان حشر میں ہوگا۔ مسلم شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت آ کر اترے گی، یعنی سیراب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پلانے والے ہوں گے
تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں اس حوض کو اپنی آنکھوں سے اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں ہی حوض کوثر کا مشاہدہ کرا دیا گیا۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا اور نبی کریم کا اتباع کیا ہوگا وہ سیراب ہوگا، اور دین میں بدعت پیدا کرنے والا، نئی چیز ایجاد کرنے والا اس دن حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا۔ اس کے بعد روز محشر کا 5واں بڑا مرحلہ میزان ہوگا۔ لوگ اپنی نیکی اور گناہوں کا وزن ہوتا دیکھیں گے، اور اپنی نیکیاں دوسروں کے پاس تقسیم ہوتا دیکھیں گے، اور لوگوں کے گناہ ان کے پاس آئیں گے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 47 میں ارشاد فرمایا گیا، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے، ہر نبی اپنی امت کے ساتھ آئے گا، صفیں بنی ہوں گی، کچھ انبیاء ایسے بھی ہوں گے جن کے پیچھے ایک دو لوگ ہوں گے، سب سے زیادہ امت محمدی ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ ہر نبی سے سوال کریں گے کہ اس نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے یا نہیں۔ بعض روایات کے مطابق اس دن اللہ تعالیٰ حیوانات کے درمیان بھی عدل و انصاف قائم کریں گے۔ حدیث کے مطابق اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی پر کوئی زیادتی کی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا، اور پھر جانوروں کو حکم دیا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ، چنانچہ وہ سب مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت کافر آرزو کریں گے، یا لیتنی کنتو ترابا، اے کاش میں بھی مٹی ہوتا۔ اس کے بعد روز محشر کا چھٹا مرحلہ آئے گا جس میں جنت یا جہنم کی طرف سفر شروع ہوگا۔ حشر کا دن مکمل ہو جائے گا۔ اس میں کتنے سال لگیں گے، کتنے ہزار سال لگیں گے، یہ سب اللہ کے حکم میں ہے۔ حشر کے 7ویں مرحلے میں اللہ تعالیٰ سب کو گروہوں میں تقسیم فرما دیں گے۔ یہ ٹولیاں اپنے اعمال کے مطابق بنیں گی۔ چوری کرنے والوں کا ایک گروہ بن جائے گا، مشرکین کا ایک گروہ ہوگا۔ اس کے بعد ان سب کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ اس مرحلہ میں اللہ تعالیٰ تاریکی طاری کر دیں گے۔ مومنین کو ایمان کے نور کی وجہ سے روشنی مل رہی ہوگی، اور منافقین مومنین کو کہیں گے کہ تیز نہ چلو، ہمیں بھی ساتھ لے کر چلو، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دیں گے۔ اس کے بعد یوم حشر کا 8واں مرحلہ پل صراط کا آئے گا۔ جنت اور دوزخ کے درمیان بال برابر باریک اور تلوار جتنا تیز پل صراط ہے۔ اس میں کانٹے اور بیڑیاں ہوں گی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کو عبور کریں گے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ لوگوں کا پل صراط سے گزرنے کا انحصار ان کے اعمال پر ہوگا۔ کچھ تیز رفتاری سے گزر جائیں گے، کچھ سواریوں پر، کچھ رینگ کر، اور کچھ لوگ شدید زخمی ہو کر اسے کراس کریں گے۔ اس وقت فرشتے پکاریں گے، اے پروردگار سلامتی فرما۔ گناہ گار، مجرم، منافق اور منکر جہنم میں گر جائیں گے۔ اس وقت جہنم غضبناک اور بپھری ہوئی ہوگی۔ لوگوں کی چیخ و پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ قرآن حکیم میں ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ گویا پل صراط پر گزرنا سب انسانوں کے لیے لازمی ٹھہرا۔ اس کے بعد یوم حشر کے 9ویں مرحلے میں پل صراط سے گزرنے کے بعد جنتی لوگوں کو کنترا کے مقام پر روک لیا جائے گا۔ یہ جگہ جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی۔ یہاں ان کے دلوں سے کینہ نکال دیا جائے گا، اور جو غلط فہمی وغیرہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے تھی اسے دور کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد 10واں مرحلہ آتا ہے جنت میں داخلے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی مرحلے پر اپنی امت کو نہیں بھولیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر سے پہلے جنت کا دروازہ نوک کریں گے۔ جنت کے فرشتے آپ کے دروازہ کھٹکھٹانے کے منتظر ہوں گے۔ جنت میں سارے انبیاء کی ساری امتوں میں سے سب سے پہلے فقراء داخل ہوں گے۔ یہ غریب اور مسکین لوگ دوسرے لوگوں سے 500 سال پہلے داخل ہوں گے، کیونکہ یہ دنیا میں بہت مسکین تھے، اس لیے پہلے جا کر آرام کریں گے۔ جب سب داخل ہو جائیں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کا حال دریافت فرمائیں گے۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ ابھی بہت سے لوگ جہنم میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا کر کے سفارش کی اجازت طلب کریں گے۔ طویل مدت سجدے میں گزرنے کے بعد اللہ کا حکم ہوگا کہ اے محمد جاؤ، اپنی امت میں سے جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں اور اپنی امت کے برگزیدہ بندوں کو لے کر جہنم سے لوگوں کو نکال لائیں گے۔ اس وقت امت محمد جنت کا چوتھا حصہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سجدے میں گر کر اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش قبول کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ جن کے دلوں میں رائی کے دانے سے کمتر ایمان ہوگا انہیں بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن ابھی بھی امت محمد جنت کی نصف تعداد کے برابر ہوگی، اور چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے لیے اذن شفاعت طلب کریں گے جنہوں نے زندگی میں ایک بار کلمہ پڑھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری عزت اور کبریائی کی قسم، میں اسے خود جہنم سے نکالوں گا، اور جب اس آخری گروہ کو
جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو جنتی ان لوگوں کو رحمان کے آزاد کردہ کہہ کر پکاریں گے۔ شفاعت کا سلسلہ مکمل ہو جائے گا، سب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اہل دوزخ پل صراط سے ہی جہنم میں گر جائیں گے۔ اس موقع پر موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت دوزخ کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا۔ موت کو موت آنے کے بعد اہل جنت اور اہل جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے مقام پر رہیں گے۔